بہت ہی سمپل اور آسان زبان میں ہم ان پیڈاگوجی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بنا دیر کیے ہوئے آپ کو ہم کوشچن کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، زبان کی تدریس میں اکتساب اور آموزش میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دوستو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اکتساب اور ایک ہے آموزش۔ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ اکتساب لاشعوری اور فطری ہوتا ہے، جبکہ آموزش شعوری کوشش ہے۔ آموزش گھر پر ہوتی ہے اور اکتساب اسکول میں۔ آپشن ڈی میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اکتساب صرف مادری زبان کا ہوتا ہے۔ دوستو یہاں دیکھیے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ ان 4 آپشن میں کیا کیا پوچھا گیا ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو نہیں، اکتساب لاشعوری اور فطری ہوتا ہے، جبکہ آموزش شعوری کوشش ہے۔ تو اس میں آپ کا صحیح آپشن یہی بی بنے گا، یعنی اکتساب لاشعوری اور فطری ہوتا ہے، جبکہ آموزش شعوری کوشش ہوتی ہے۔ اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو دوسرے کوشچن کی طرف۔ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ NCF 2025 کے مطابق مادری زبان کی تدریس کی اہمیت کیا ہے؟ آپشن اے، یہ صرف بات چیت کے کام آتی ہے۔ آپشن بی، یہ بچے کی علمی اور لسانی نشو و نما کی بنیاد ہے۔ آپشن سی، یہ دوسری زبانیں سیکھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپشن ڈی، یہ صرف ابتدائی جماعتوں تک محدود ہے۔ اس میں رائٹ آپشن کیا بننا چاہیے؟ تو اس میں رائٹ آپشن جو بنے گا وہ آپشن بی بنے گا، یعنی یہ بچے کی علمی اور لسانی نشو و نما کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہی آپ کا رائٹ آپشن بنے گا۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے، اسکیمنگ کا مطالعہ کے دوران کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس چیز کو آپ سمجھیے، ایک ہے اسکیمنگ اور ایک ہے اسکیننگ۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسکیننگ کیا ہے اور اسکیمنگ کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اسکیننگ کا مطلب بھی مطالعہ ہی ہے اور اسکیننگ کا مطلب بھی مطالعہ ہی ہے، دونوں مطالعہ ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسکیمنگ کا مطالعہ یہ ہوا کہ آپ کسی بھی مضمون کو پڑھ رہے ہیں، جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں اس مضمون کی مکمل معلومات لینا چاہ رہے ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کو اول تا آخر آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسکیننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مضمون کو کلی طور پر نہیں پڑھ رہے بلکہ اس میں سے کوئی خاص پوائنٹ آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ آپ AMU کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی آپ مکمل تاریخ پڑھ رہے ہیں، شروع تا آخر، آپ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ کہیں گے اسکیننگ۔ یہی اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور ایک ہے اسکیننگ، اس میں کیا ہے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مضمون کو تو آپ کھولے ہوئے، لیکن اس میں صرف آپ کسی ایک چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ اس مضمون میں صرف اور صرف پیج پلٹ رہے ہیں اور آپ پورے پر نظر ڈالے ہوئے ہیں اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ کب دیا گیا، اس چیز کو آپ صرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 1920 آپ کو یہ جہاں مل گیا آپ نے وہاں بند کر دیا۔ صرف آپ کا مقصد تھا اس میں کسی ایک چیز کو ڈھونڈنا۔ تو یہی جس میں صرف سرسری طور پر نظر ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی ایک خاص پوائنٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کو آپ کہیں گے اسکین کرنا، اسکیننگ، یعنی اسکیننگ مطالعہ۔ اور اسکیمنگ مطالعہ یعنی اس چیز کو آپ کلی طور پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس میں
صحیح آپشن کیا بنے گا؟ لفظ بلفظ پڑھنے کے لیے، عبارت کا مرکزی خیال یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے، یا مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈنے کے لیے، املا درست کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا کوشچن نمبر کتنا ہے؟ 3 ہے۔ تو کوشچن نمبر 3 میں آپ کا رائٹ آنسر جو بنے گا، عبارت کا مرکزی خیال یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے۔ عبارت کا مرکزی خیال، عبارت کا مرکزی خیال یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کا رائٹ آپشن جو بنے گا وہ بی بنے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ یہ کوشچن نمبر 4 ہم سے کیا پوچھ رہا ہے کہ زبان کی مہارتوں میں پذیرائی مہارتیں کون سی ہے؟ بولنا اور لکھنا، سننا اور پڑھنا، سننا اور بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس میں آپ کا جو رائٹ آنسر بنے گا، اس میں بھی آپ کا رائٹ آنسر بی بنے گا۔ یہ کیا ہے آپ کا رائٹ آنسر؟ کیوں ہے؟ زبان کی مہارتوں میں پذیرائی مہارتیں کون سی ہے؟ تو سننا اور پڑھنا، کہ آپ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ اس کو آپ کیا کریں؟ سنیں، اس کے بعد کیا ہے؟ بولے۔ اگر یہ 2 چیز ہے آپ کے اندر تو آپ اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 کیا ہے؟ تشخیصی جانچ کے بعد ہونے والی تدریس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدریسی جانچ کے بعد ہونے والی تدریس کو کیا کہتے ہیں؟ مائکرو ٹیچنگ، اصلاحی تدریس، ٹیم ٹیچنگ، اضافی تدریس۔ یہ کوشچن نمبر 5 ہے۔ تو دیکھیے، آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ لیا ہو، تشخیصی طور پر ٹیسٹ لیا، اس ٹیسٹ کے بعد اگر آپ اس بچے کو پڑھا رہے ہیں تو یہ پڑھائی یا یہ کلاس کون سی کلاس کہلاتی ہے؟ تو یہ اصلاحی تدریس کہلاتی ہے، یعنی جو چیز اس میں غلطی پائی گئی ہے اس چیز کو آپ درست کر رہے ہوں۔ اس کے بعد چلتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ کوشچن نمبر 6 کیا ہے کہ نوام چومسکی کے مطابق بچوں میں زبان سیکھنے کی قوت ہوتی ہے پیدائشی، سماجی میل جول سے پیدا شدہ، اسکول سے حاصل کردہ، نقالی پر مبنی۔ یعنی بچوں کے اندر جو یہ مہارت آتی ہے یہ کس چیز پر آتی ہے؟ کیا سماج میں رہنے کی وجہ سے، اسکول جانے کی وجہ سے، یا نقالی کی وجہ سے؟ تو اس میں پیدائشی طور پر ایک فطرت ہوتی ہے، اس لیے آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر بنے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف۔ کوشچن نمبر 7 کیا ہے کہ اردو زبان کی تدریس میں پروجیکٹ میتھڈ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ استاذ کا کام کم ہوتا ہے، طلباء میں خود اعتمادی اور عملی تجربہ پیدا ہوتا ہے، نصاب جلدی ختم ہو جاتا ہے، کلاس میں خاموشی رہتی ہے۔ تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر جو بنے گا وہ رائٹ آنسر آپ کا ہوگا یہ آپشن بی، طلباء میں خود اعتمادی اور عملی تجربہ پیدا ہوتا ہے۔